Assalamu alaikum. Welcome back to the Twinkle of Little Hearts with another amazing tale. So let's start. بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب پہاڑ اونچے اور سناٹے گہرے ہوا کرتے تھے۔ انہی پہاڑوں کے پیچھے ایک خوفناک دیو رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، آواز میں گرج اور دل میں نہ کوئی رحم نہ کوئی مروت۔ پہاڑوں کے اس پار ایک حسین و جمیل سلطنت آباد تھی۔ وہاں کے بادشاہ اور رعایا خوشحال تھے، محل جگمگاتے تھے، بازار گونجتے تھے اور ہر طرف زندگی کا شور تھا۔ ایک دن بادشاہ کی ملکہ امید سے ہوئی اور پورے محل میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مگر جب دیو نے ملکہ کو پہلی بار دیکھا تو اس کے خوفناک دل میں ایک چنگاری جاگی، وہ چنگاری جو عشق بن کر بھڑک اٹھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، دیو نے ملکہ سے کہا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ملکہ بھی رفتہ رفتہ اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی اور بادشاہ کو دھوکہ دینے لگ گئی۔ ان کے بیچ ایک خفیہ رشتہ قائم ہو گیا، لیکن محبت صرف باتوں تک نہ رکی۔ دیو نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ایک رات جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو دیو اس کے محل میں آن کھڑا ہوا۔ آؤ لڑتے ہیں، اگر تم مجھے مار دو تو میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو سب کچھ میرا ہوگا، سب کچھ۔ ایک بھیانک جنگ کا آغاز ہوا اور دیو بہت طاقتور تھا۔ آخرکار اس نے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف بادشاہ ہی نہیں، دیو نے پوری سلطنت کو نیست و نابود کر دیا۔ بازار، محل، گھروں میں جینے والا ہر انسان مارا گیا۔ اب وہ سرزمین سناٹے اور ویرانی کا دیس بن چکی تھی، پر خوبصورتی اس کی ویسے ہی قائم تھی۔ کچھ وقت گزرا اور ملکہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہی بادشاہ کا بیٹا۔ دیو نے کہا، اسے بھی مار دو، یہ بڑا ہو کر میرے لیے خطرہ بنے گا، لیکن ماں کے دل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے میں نہیں مار سکتی۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ جوان ہوا اور ایک دن وہ خود چل کر اس سناٹے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ انسان کی ذات، نہ آواز تھی، نہ رونق، صرف خالی دکانیں، گرتے محل اور خاموش گلیاں۔ شہزادہ بازار گیا، دکان سے سامان لیا اور بدلے میں سکے رکھ گیا۔ ایسا کئی دن چلتا رہا۔ ایک دن دیو کو محسوس ہوا کہ کوئی آتا ہے، کچھ لیتا ہے اور سکے رکھ جاتا ہے۔ جب اسے سچ کا پتہ چلا اور اس نے سچ جانا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ یہ وہی شہزادہ ہے، اس نے ملکہ سے کہا۔ میں نے کہا تھا اسے مار دو، مگر تم نے نہ مانا۔ اب دیکھو، یہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہے۔ ملکہ بھی اب خوفزدہ ہو چکی تھی۔ دیو نے کہا، اب اور وقت نہیں، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ شہزادہ جب کئی دنوں بعد گھر واپس لوٹا، دل میں سوالات تھے، آنکھوں میں حیرت اور ذہن میں خواب سجا کر۔ تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے انتظار میں ایک پرانا دشمن کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی اور اندھیرے میں ایک ہیبت ناک آواز گونجی، رک جاؤ شہزادے۔ شہزادے نے مڑ کر دیکھا، وہی خوفناک سر تا پا قہر، آنکھوں میں شعلے اور ہاتھوں میں ایک دیو ہیکل گرز لیے کھڑا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے تمہارے باپ کو چیلنج دیا تھا۔ آج تمہیں بھی وہی شرط پیش کرتا ہوں، اگر تم مجھے مار دو تو سب کچھ تمہارا، اور اگر میں جیتا تو تمہاری کہانی بھی ختم۔
شہزادہ جوان خون تھا، اس کے بازوؤں میں طاقت تھی، آنکھوں میں آگ اور دل میں اپنے باپ کا انتقام۔ اور دیو بوڑھا ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیو پر پوری قوت سے وار کیا تو تلوار دیو کی ٹانگوں سے ٹکرا گئی، ایک چیخ آسمان کو چیرتی ہوئی نکلی اور دیو زمین پر گر پڑا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھیں، وہ اب لنگڑا ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، دیو نے رینگتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے دور چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ شہزادہ کچھ لمحے خاموش رہا، اس کا دل سخت تھا مگر خون ابھی گرم تھا، اور پھر اس نے دیو کو معاف کر دیا۔ لیکن دیو تو دیو تھا، چالاکی اور فریبی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ زخم کھانے کے بعد بھی وہ باز نہ آیا۔ اس نے شہزادے کی ماں، جو خود کبھی بادشاہ کی بیوی اور دیو کی معشوقہ رہ چکی تھی، کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہمیں اسے ذہنی طور پر کمزور کرنا ہوگا، تبھی ہمارا بدلہ مکمل ہوگا۔ شہزادہ جب گھر واپس لوٹا تو اس کی ماں بدلی ہوئی تھی۔ وہ سر پر کپڑا باندھے چپ چاپ لیٹی رہتی۔ ہر بار شہزادہ کچھ پوچھتا وہ صرف یہی کہتی، میں سول موئی۔ شہزادہ پریشان ہو گیا۔ ماں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو ایسا کر دیا ہے؟ کیا درد ہے جو آپ کو جان نہیں چھوڑتا؟ وہ جواب نہ دیتی، بس وہی دہراتی رہتی، میں سول موئی۔ اب لگتا ہے کہ شہزادے کے لیے خطرہ صرف باہر کا نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر میں بھی چھپ گیا ہے۔ شہزادے نے ماں کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے پوچھا، ماں تم کیوں بار بار سول موئی کہتی ہو؟ آخر یہ کیا دکھ ہے جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے؟ ماں نے آنکھیں کھولیں، وہ آنکھیں جن میں کبھی بادشاہت کا غرور تھا، اب وہ خالی، مدھم اور بے جان لگ رہی تھیں۔ آہستہ سے بولی، میرا جسم جل رہا ہے، میری روح بے چین ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ شہزادہ چونک گیا، کیا علاج ماں؟ بتاؤ نا، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ ماں نے سر پر بندھا کپڑا اور سختی سے لپیٹا اور مدھم آواز میں کہا، مجھے شیر کا دودھ لا دو، بس وہی مجھے سکون دے سکتا ہے۔ شہزادہ حیران، پریشان اور دل گرفتہ ہو گیا۔ شیر کا دودھ؟ وہ بھی زندہ شیرنی کا؟ لیکن ماں کی حالت نے اسے مجبوری میں ڈال دیا۔ وہ اپنی ماں کو اس حال میں تڑپتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ تلوار کمر سے لگائی، پانی کا مشکیزہ بھرا اور سر پر ماں کی دعا لے کر چل دیا، جنگلوں کی طرف، جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ منزل۔ اب سفر شروع ہوا تھا، ایک ایسے مقصد کے لیے جس کا انجام نہ وہ جانتا تھا نہ کوئی اور۔ ادھر دیو اپنی چال میں کامیاب ہوتا نظر آیا۔ اس نے شہزادے کی ماں سے کہا، اب وہ شیر کی کچھاڑ سے بچ کر نہیں آ پائے گا اور اب ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے، جبکہ ادھر شہزادہ تنہا، سچ سے انجان اور مقصد سے بندھا ہوا گھنے جنگلوں کی طرف نکل پڑا۔ جنگل سناٹا، درخت اونچے اور ہوائیں پر اسرار تھیں۔ شہزادہ جنگل کے بیچ ایک جگہ پہنچا جہاں اسے لکڑی کی ایک پرانی جھونپڑی میں آگ لگی ہوئی نظر آئی۔ وہ فوراً دوڑا، جھونپڑی کے دروازے توڑے اور آگ بجھانے لگا۔ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا، وہاں ایک شیرنی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ شہزادے نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں بچایا، باہر نکالا اور نرم گھاس پر لٹا دیا۔ ان کی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ جب واپس آئی اور شیرنی نے بچوں کو دودھ پلانا چاہا تو بچوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں غصہ، پنجے تیز اور دھاڑ اتنی زوردار تھی کہ درختوں کے پتے کانپ اٹھے۔ وہ شہزادے پر جھپٹنے ہی والی تھی کہ اچانک بچے شہزادے سے لپٹ گئے۔ شیرنی رک گئی اور خاموشی سے شہزادے کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا کہ تم نے میرے بچوں پر ایسا کون سا جادو کیا ہے جو یہ دودھ بھی نہیں پی رہے اور تمہیں کچھ کہنے بھی نہیں دے رہے؟ شہزادہ بولا، زیادہ کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس انہیں یہاں آگ لگی ہوئی تھی، اس آگ سے بچایا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی،
بتا کیا مانگتا ہے؟ تو نے میرے بچوں کی جان بچائی ہے، جو مانگے گا وہی ملے گا۔ شہزادہ عاجزی سے بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ سلامت رہیں۔ شیرنی نے پیار بھری نظر سے دیکھا، پھر بولی، پھر بھی کچھ تو مانگ، میری نیکی کو ادھورا نہ چھوڑ۔ شہزادے کو اچانک ماں کی بات یاد آئی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے صرف تھوڑا سا دودھ دے دو، میری ماں بیمار ہے، اسی کی دوا ہے یہ۔ شیرنی نے گردن ہلائی اور کہا، یہ دودھ لے جا اور ساتھ میں یہ ایک بچہ بھی لے جا۔ پھر اس نے شہزادے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بات کہی، یاد رکھ، اگر یہ بچہ حلالی ہوا تو تیری حفاظت کرے گا اور تیرا وفادار رہے گا، اور اگر یہ حرامی نکلا تو لوٹ کر میرے پاس آ جائے گا۔ شہزادہ جب شیرنی کا دودھ اور شیر کا بچہ لے کر گھر واپس آیا تو دیو اور اس کی ماں دونوں حیران اور پریشان رہ گئے۔ یہ بچ گیا؟ دیو نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہم نے تو سوچا تھا شیر کا دودھ لانا ناممکن ہوگا، مگر یہ تو واپس لے آیا۔ اس بار پھر نئی سازش تیار ہوئی۔ ماں نے دوبارہ سر پر کپڑا باندھا، چارپائی پر چپ چاپ لیٹ گئی اور وہی پراسرار جملہ دہرانے لگی، میں سول موئی، میں سول موئی۔ شہزادہ پریشان ہو کر ماں کے قریب بیٹھا، ماں کیا ہوا؟ اب کیا درد ہے؟ اب تو شیرنی کا دودھ بھی لے آیا اور شیرنی کا بچہ بھی لے آیا، اب آپ کو کیا چاہیے؟ تو ماں نے آہستہ سے کہا اور ایک نئی شرط رکھی، میرے سول کا سکون اب صرف گل پکھنوں کے انڈوں سے آئے گا، جب تک وہ نہ آئیں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا، گل پکھنوں کے انڈے؟ وہ کیا ہوتے ہیں ماں؟ ماں نے نظریں چرا کر کہا، یہ بہت نایاب پرندے ہیں، خوابوں کے جنگل میں بستے ہیں اور ان کے انڈے شبنم کی طرح نازک ہوتے ہیں، اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شہزادہ پھر سے الجھن میں پڑ گیا، لیکن ماں کی حالت دیکھ کر وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس نے عزم کیا کہ یہ مہم بھی مکمل کرے گا۔ اس بار روانگی سے پہلے اس نے شیرنی کے دیے ہوئے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور یوں شہزادہ نکل پڑا ایک اور ناممکن مہم پر، گل پکھنوں کے انڈوں کی تلاش میں۔ شیر کا بچہ نہایت وفادار ثابت ہوا، وہ ہر قدم پر شہزادے کے ساتھ رہا، نہ کبھی پیچھے ہٹا نہ خوفزدہ ہوا۔ جب دونوں جنگل کے گہرے حصے میں پہنچے تو ایک نرم سبز پودے پر شہزادے کی نظر پڑی۔ اس پودے پر ایک خطرناک سانپ چڑھتا جا رہا تھا، جو کہ ایک گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نرم و نازک پرندے کے بچے بیٹھے تھے، بے خبر اور معصوم۔ شہزادہ پل بھر نہ رکا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور بجلی کی سی پھرتی سے سانپ کے ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے جسم کو اٹھا کر ایک پتے کے نیچے رکھا اور خود اسی درخت کے نیچے تھکن سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد گل پکھنوں، وہی نایاب پرندہ، واپس آیا۔ اس نے فوراً بچوں کو کھانا کھلانا چاہا، لیکن بچے منہ موڑ گئے۔ ہم تب کھائیں گے جب تم اس نوجوان کو راضی کرو گی، انہوں نے چہک کر کہا، یہی ہے جس نے ہمیں بچایا اور ہم اس کے بغیر کچھ نہ کھائیں گے۔ گل پکھنوں حیران رہ گئی، پھر وہ خاموشی سے اڑی، دریائے نیل کی طرف گئی، اپنے پر پانی میں بھگوئے اور شہزادے کے چہرے پر نرمی سے چھینٹے مارے۔ شہزادے کی آنکھ کھلی، اس نے پرندے کو اپنے قریب پایا جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گل پکھنوں بولی، تم نے ایسا کیا کیا کہ میرے بچے تمہارے بغیر کچھ کھانے کو تیار نہیں؟ شہزادے نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، صرف ایک سانپ ادھر جا رہا تھا، اسے مار کے یہاں رکھ دیا بس۔ گل پکھنوں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم نے میرے خاندان کو بچایا ہے، ہر سال وہ سانپ میرے بچوں کو کھا جاتا تھا، تم نے مجھے اس درد سے نجات دی ہے۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ شہزادے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میری ماں بیمار ہے اور اس کا علاج صرف اور صرف تمہارے انڈے ہیں، اگر تم دے سکو تو۔ گل پکھنوں نے نرمی سے کہا، یہ لو، میں تمہیں اپنے انڈے بھی دیتی ہوں اور یہ میرا ایک بچہ بھی لے جاؤ، یاد رکھنا، اگر یہ بچہ حلالی ہوا تو تمہارے ساتھ وفادار رہے گا، اور اگر یہ حرامی نکلا تو لوٹ کر میرے پاس آ جائے گا۔ شہزادہ جھک کر شکریہ ادا کرتا ہے اور ایک نئی امید کے ساتھ اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔
جب شہزادہ گلپکنوں کے انڈے اور اس کا بچہ لے کر واپس آیا تو دیو اور اس کی ماں پھر سے حیران اور پریشان رہ گئے۔ یہ پھر بچ گیا، دیو نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اس بار اکیلا نہیں، اب تو یہ 3 ہو گئے ہیں، پہلے شیر پھر پرندہ، اب کیا ہوگا؟ لیکن ان کی چالیں ختم نہ ہوئیں۔ اس نے کہا، اب میں اسے ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سے یہ واپس لوٹ ہی نہیں پائے گا۔ ماں نے ایک بار پھر وہی پراسرار ادا اپنائی، سر پر کپڑا خاموش لیٹی ہوئی اور لبوں پہ وہی جملہ، میں سول موئی، میں سول موئی۔ شہزادے نے بے چین ہو کر پوچھا، ماں اب کیا درد ہے؟ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا اگر تم مجھے بھیڑیے کا دودھ لا دو تو میں ہمیشہ کے لیے شفا پا جاؤں گی۔ میرے سول کا علاج اب اسی میں ہے، پھر میں تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گی۔ شہزادہ خاموش ہو گیا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو ساتھ لیا، شیر کے بچے کو، گلپکنوں کے بچے کو اور اپنی امیدوں کو، اور نکل پڑا جنگل کے سفر میں۔ جنگل میں چلتے چلتے ایک سنسان مقام پر شہزادے نے ایک مادہ بھیڑیے کو دیکھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھی، اس کا پاؤں زخمی تھا، ایک بڑی سی کیل اس کے پاؤں میں چبھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ چل پا رہی تھی نہ سنبھل پا رہی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، اے نوجوان میری مدد کرو۔ شہزادہ محتاط ہوا، اگر میں نے تمہاری کیل نکالی تو تم درد میں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہو۔ بولی، تم ایک لکڑی کا ٹکڑا میرے سامنے رکھ دو، جب مجھے درد ہوگا تو میں اپنا غصہ اس پر نکال دوں گی۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا، اس نے ایک موٹی لکڑی بھیڑیے کے سامنے رکھی اور بڑی احتیاط سے اس کے پاؤں سے کیل نکالی۔ جیسے ہی درد کی شدت بڑھی، بھیڑیے نے پوری طاقت سے لکڑی کو کاٹ کھایا اور لکڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور شہزادہ محفوظ رہا۔ درد ختم ہوتے ہی بھیڑیا خاموش ہو گئی، پھر اس نے شہزادے کی طرف دیکھا اور بولا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہیں جو چاہیے وہ میں دوں گی۔ شہزادے نے آہستگی سے کہا، میری ماں بیمار ہے، اس کا علاج صرف تمہارے دودھ میں ہے۔ بھیڑیا کچھ لمحے رک گئی، پھر بولی، میں تمہیں اپنا دودھ بھی دیتی ہوں اور یہ میرا ایک بچہ بھی۔ یاد رکھنا، اگر یہ حلالی ہوا تو تمہارے ساتھ وفادار رہے گا اور اگر حرامی نکلا تو واپس میرے پاس آ جائے گا۔ اب شہزادہ 3 ساتھیوں کے ساتھ، دودھ اور 3 وفادار ساتھی اور ایک انجان سچائی کے ساتھ واپسی کے سفر پر ہے۔ جب شہزادہ بھیڑیے کا دودھ اور اس کا بچہ لے کر واپس آیا تو دیو کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پھر سے بچ نکلا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے شہزادے کی ماں سے کہا، اب تو میں اسے ایک ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سے تو نہ یہ خود لوٹ سکے گا نہ اس کے وفادار ساتھی۔ اب کی بار میں اسے ایسی جگہ بھیجوں گا جو جادوئی ہوگی، صرف انسانوں یا جانوروں کے بس کا کام نہیں ہوگا۔ ماں نے ایک بار پھر سر پر کپڑا لپیٹا، آنکھیں بند کیں اور دہرانے لگی، میں سول موئی، میں سول موئی۔ شہزادہ قریب آ کر پوچھتا ہے، ماں اب کیا ہوا؟ ماں بولی، میرا درد اب صرف ایک ہی چیز سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک جادوئی درخت ہے بہت دور دراز کے علاقے میں، وہ 7 سال سوتا ہے اور 7 سال جاگتا ہے اور ابھی وہ سویا ہوا ہے، اس کے پتے لے آؤ، بس وہی میری دوا ہے۔ شہزادے نے کچھ نہ کہا، اپنے 4 وفادار ساتھیوں کو ساتھ لیا اور خاموشی سے نکل پڑا اس جادوئی درخت کی تلاش میں۔ دیو نے پیچھے سے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ درخت سوتے میں اسے نگل لے گا اور اس کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ شہزادہ کہاں گیا۔ ہا 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 ہا۔ شہزادے نے تلوار اٹھائی، 4 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قدم بڑھا دیے ایک نئے پراسرار سفر کی جانب۔ لیکن کیا اسے معلوم تھا کہ یہ درخت اسے نگل جائے گا؟ کیا اس کے ساتھی وقت پر پہنچ سکیں گے؟ کیا یا اسے بچا پائیں گے؟ کیا ماں کا درد حقیقت ہے یا بس ایک اور دھوکہ؟ یہ جان پائے گا شہزادہ؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سول موئی کا حصہ۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ میرے چینل کو وزٹ بھی لازمی کیجیے۔ نئی اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔